اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو ہمیں سینئر ہیڈ ماسٹر جناب فیاض محمود صاحب کی زندگی کے 60 سالہ سفر اور اس دوران ان کی بطور ماہر تعلیم کاوشوں اور حاصل کی گئی کامیابیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں فیاض محمود صاحب کے ہائی سکول کسرا میں تعلیم دوست ماحول فراہم کرنے، سکول اور طلباء کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات کا بھی ذکر ہے۔ فیاض محمود صاحب 4 فروری 1966 کو کھوڑ تحصیل پنڈی گیب میں پیدا ہوئے۔ 1968 میں والدین کے ساتھ فتح جنگ شفٹ ہو گئے۔ 1981 میں ہائی سکول نمبر 1 سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ایف ایس سی فتح جنگ اور بی اے اٹک کالج سے کیا۔ ایم اے اور ایم ایڈ امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ ان کا تعلیمی سفر بہت شاندار رہا۔ 13 اکتوبر 1985 کو بطور معلم باہتر ہائی سکول کو جوائن کیا۔ 12 ستمبر 1987 کو ایس ایس ٹی کا گریڈ ملا اور مڈل سکول ڈھوک میکی میں بطور ہیڈ ماسٹر تعیناتی ہوئی۔ 5 دسمبر 1987 سے 4 جون 1996 تک ہائی سکول نمبر 1 فتح جنگ میں کام کیا۔ 5 جون 1996 کو مڈل سکول رتوال ٹرانسفر ہوئی۔ 13 اکتوبر 1997 کو ایڈمنسٹریشن ونگ میں شمولیت ہوئی اور بطور اے ای او فتح جنگ میں 10 سال کام کیا۔ اس دوران بہترین اے ای او کا اعزاز اپنے نام کیا اور وزیر تعلیم سے تعریفی سند وصول کی۔ اس کے بعد ایس ایس کے عہدے پر ترقی ہوئی اور ملال ہائیر سیکنڈری سکول میں 7.5 سال بطور معلم کام کیا۔ 16 اگست 2016 کو سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے منصب پر فائز ہوئے اور پنڈ سلطانی ہائی سکول میں بطور سینئر ہیڈ ماسٹر تعیناتی ہوئی۔ 21 اگست 2016 کو ڈپٹی ڈی ای او جنڈ اور 8 جولائی 2019 کو ڈپٹی ڈی ای او حسن ابدال تعینات کر دیا گیا۔ فروری 2022 میں محکمے کے ڈسپوزل پر لاہور بھیج دیا گیا۔ 3 ماہ بعد 27 اپریل 2022 کو بطور سینئر ہیڈ ماسٹر ہائی سکول کسرا میں تعیناتی ہوئی، جہاں سے 3 فروری 2026 کو 60 سال کی عمر میں سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرمنٹ ہوئی۔ کسرا میں بطور سینئر ہیڈ ماسٹر فیاض محمود صاحب نے سکول اور طلباء کی بہتری کے لیے انتھک کوشش کی۔ آئیے ان کی کاوشوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سکول کے 133 نادار اور حقدار طلباء کو مکمل یونیفارم فراہم کیا گیا تاکہ ان کی موسم کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ان میں خود اعتمادی پیدا کی جا سکے۔ اس حوالے سے جناب فیاض محمود صاحب نے اپنے ذاتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے 3,84,000 کی خطیر رقم اکٹھی کی۔ سکول کے طلباء کی تعلیمی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کو سکول کی طرف سے مفت نوٹ بکس فراہم کی گئیں۔ اس مقصد کے لیے ہیڈ ماسٹر صاحب، سکول سٹاف اور سکول کونسل ممبران نے مل کر اپنے پاس سے 1,14,000 روپے کا فنڈ اکٹھا کیا۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر طلباء اور سکول سٹاف کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سکول میں نئے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے تاکہ سکول کو طلباء اور اساتذہ کے لیے ایک محفوظ جگہ بنایا جا سکے۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مانیٹرنگ کے لیے پرنسپل آفس میں نئی LED سکرین نصب کی گئی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں بروقت مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ کمپیوٹر لیب کی خستہ حال اور دراڑ زدہ دیواروں کی مکمل مرمت کروائی گئی۔ سکول کی مسجد کا صحن اور مرکزی گیٹ کے سامنے والا راستہ پکا کروایا گیا۔ ان تمام کاموں پر تقریباً 16 لاکھ روپے کی گرانٹ خرچ ہوئی۔ سکول کی مجموعی خوبصورتی کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے گئے۔ سکول کی دونوں عمارتوں، حصہ ہائی اور حصہ پرائمری میں خوبصورت رنگ و روغن کروایا گیا۔ وسیع 4 دیواری پر سفیدی کروائی گئی۔ لان اور سکول کے میدان کو صاف ستھرے رکھنے کے لیے احسن اقدامات کیے گئے۔ ای سی سی جماعت کا قیام عمل میں لایا گیا۔
تاکہ چھوٹے بچوں کو ایک دوستانہ اور کھیل کود کے ماحول میں سیکھنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ کمرے کی دیواروں کو خوبصورت پینٹنگ سے سجایا گیا اور دلچسپ لرننگ میٹیریل در و دیوار پر آویزاں کیا گیا۔ ای جماعت کی کیئر گیور کو پہلے 4 مہینے کی تنخواہ ہیڈ ماسٹر صاحب اور پرائمری حصہ کے اساتذہ نے مل کر اپنی جیب سے ادا کی۔ کلرک کے دفتر میں پرانے ریکارڈ کو ترتیب دینے اور منظم انداز میں محفوظ رکھنے کے لیے الماریاں بنوائی گئی تاکہ تمام اہم دستاویزات کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور ضرورت کے وقت بغیر کسی پریشانی کے انتک رسائی حاصل کی جا سکے۔ پیشہ ورانہ ماحول کو یقینی بنانے کے لیے ہیڈ ماسٹر آفس کی احتیاط سے دیکھ بھال کی گئی۔ اہم دستاویزات اور کاغذات کے لیے ایک نئی الماری نصب کی گئی۔ آفس میں رنگ و روغن کروایا گیا۔ ان تمام اقدامات سے نہ صرف دفتر کی جمالیاتی اپیل کو بڑھایا گیا بلکہ ریکارڈ مرتب کرنے کے انتظام کو بھی بہتر بنایا گیا۔ اسکول میں پانی کی کمی کے دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے فیاض محمود صاحب نے اپنے ذاتی تعلقات کا استعمال کیا اور ایک مخیر دوست کے تعاون سے ایک ڈرلنگ پروجیکٹ شروع کیا۔ اس سلسلے میں 300 فٹ گہرائی تک ڈرلنگ کی گئی۔ اس پروجیکٹ پر 3,62,000 روپے کی لاگت آئی۔ یہ کاوش اسکول کے بنیادی ڈھانچے اور سہولیات کو بڑھانے کے لیے ایک مضبوط عزم کا مظاہرہ کرتی ہے۔ کمپیوٹر لیب میں 50 انچ کی LED سکرین نصب کی گئی جس کی بدولت طلباء کو بہتر بصری تجربہ فراہم کیا گیا۔ اس عمل سے تدریس اور سیکھنے کے عمل کو زیادہ مؤثر بنایا گیا۔ نئی کیمسٹری لیبارٹری کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کو مکمل طور پر سامان سے لیس کیا گیا اور خوبصورتی سے سجایا گیا۔ یہ لیبارٹری طلباء کے لیے سائنسی تصورات کو دریافت کرنے اور سیکھنے کے تجربات میں مشغول ہونے کے لیے ایک متاثر کن ماحول فراہم کرتی ہے۔ سکول کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے متعدد بار شجرکاری مہم کے ذریعے پودے لگائے گئے۔ افسران بالا کے سکول میں دورے کے موقع پر ان کے دست مبارک سے بھی شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ ان اقدامات سے سکول کی مجموعی خوبصورتی میں اضافہ ہوا۔ سکول میں موجود فرنیچر جیسے کرسیاں، میز، ڈیسک کو مرمت کروایا گیا اور نئے سرے سے پالش کروایا گیا جس کے نتیجے میں ایک تازہ ماحول پیدا ہوا۔ موسم گرما کی تعطیلات میں طلباء کے لیے سیکھو اور کماؤ پروگرام کے تحت کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا جس میں بچوں کو جدید دور کی مصنوعی ذہانت پر مبنی کمپیوٹر بیسڈ مہارتیں سکھائی گئیں۔ سکول کے واش رومز کی مکمل تزئین و آرائش کی گئی تاکہ حفظانی صحت کے اصولوں پر عمل کیا جا سکے اور طلباء کو ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے۔